ہر اچھی بات خدا سے کیوں ایشو ہوتی ہے؟ آئی تھنک پرہیپس ایک اصول ہے کہ اگر میں تاریخی نظریے سے بھی دیکھوں تو قافلہ حیات انسان جہاں سے چلا تھا یہاں تک پہنچ نہیں سکتا تھا بغیر اس رستے اور گائیڈنس کے، بغیر اس رہنمائی کے جو اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے ہمیں پرووائڈ کی۔ جہاں یہ تباہی و ہلاکت و بربادی کے سامان ہیں، وہاں آپ دیکھیں گے کہ لوگ کسی نہ کسی خدائی قانون کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ہم کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ تمام فلاح و بہبود، ہماری تمام تر اچھائی خدا سے ایشو ہوتی ہے۔ اس لیے ایکسپیریمنٹیشن سے کچھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں سورج یہاں کیوں کھڑا ہے؟ سورج آگے پیچھے ہو جائے، یا زندگی بھسم ہو جائے، یا ہم فریز ہو کے رہ جائیں، اس جگہ کیوں کھڑا ہے جہاں وہ ہماری زندگی کی افزائش کر رہا ہے؟ چاند ادھر کیوں ہے؟ اگر آپ جبر و قدر کے سسٹم پہ غور کرنا چاہو تو آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ بڑی احتیاط سے نسل انسان کی بقا کے لیے، محبت کے لیے، اس کو بچانے اور زندگی دینے کے لیے یہ اوور کنسرن ہے، یہ اوور کنسرن۔ مگر سب سے بڑا اوور کنسرن ایک عجیب و غریب عادت میں ہے جو قرآن کی پہلی آیت سمجھی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ ربوبیت میں، رزق میں، مال و اموال میں، بقائے حیات میں اللہ کے ہاں نہ کوئی اپنا بندہ ہے نہ کوئی غیر بندہ، سبھی اس کے ہیں۔ وہ بقائے حیات کے سامان سب کو مہیا کر رہا ہے۔ وہ ناراض نہیں ہوتا جس کے پاس اختیار ہو کسی دوسری زندگی۔ اب دیکھیں قرآن حکیم کیا کہتا ہے کہ ہم نے مردوں کو ایک درجہ دیا ہے عورتوں پر، مگر نیچے ایکسپلین کرتا ہے اس لیے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کو زندگی کے اسباب مہیا کرتے ہیں۔ اس معاشرے میں کیا ہو سکتا ہے جس میں اگر ایک عورت مرد کو پال رہی ہے تو یہ قوامیت پلٹ جائے، یہ سلسلہ ہٹ جائے؟ تو جو مہربانی ایک ایکسیسو کوالٹی سے نکلتی ہے اس کا خلاصہ اللہ نے یہ کیا کہ ایک بات کے عوض اس نے ہمیں ایکسپیریمنٹیشن سے بچا لیا۔ خاتون حضرات غور کرنا، وہ ایک بات کیا تھی؟ میں نے ایسا صاحب انصاف نہیں دیکھا۔ وہ ایک بات یہ تھی کہ پیدا ہونے میں ہمارا اختیار نہیں تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ بلا اور یہ مصیبت کو میں نے دیکھنا ہے تو بھلا میں پیدا کیوں ہوتا؟ اگر مجھے چوائس ہوتا اور مجھے زندگی دکھائی جاتی اور مجھے کہا جاتا کہ یہ ہلاکت و بربادی، یہ تردد، یہ مصیبت، یہ قضا سب تیرے پیدا ہونے کے ساتھ ہے، تو شاعر کی طرح میں بھی کہتا مرارا کاش کے مادر نزادے، اے کاش مجھے ماں نہ جانتی، میں اس مصیبت میں نہ پڑتا۔ تو خداوند کریم نے یہ چاہا، مگر جب چاہا تو اسے پتا تھا کہ میں انسانوں کو ان کے چوائس نہیں دے رہا زندگی کا، تو اس نے ایک بات کی، اس کے بدلے آپ کے لیے اس نے ایک عجیب و غریب بات کر دی۔ کاتبہ ربکم علی نفسہ رحمہ، ہم نے یہ عہد کر لیا کہ اس کے بدلے میں ہم تمام انسانوں پر رحم کریں گے، تمام ذی حیات پر رحم کریں گے، اور ہم کتنی بھی برائیوں کے مالک ہوں، ہم کتنی بھی بڑی غلطیوں کے مرتکب ہوں، ہم کبھی بھی دامن رحمت پروردگار کو کوئی نکر کارنر فل نہیں کر سکتے۔ یہ وہ کرم تھا جو یقیناً کسی ایکسپیریمنٹڈ مخلوق پہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جب آپ نے رحم دیکھنا ہونا تو خداوند کریم کو اندازہ تھا کہ میں ان کو کیسے بتاؤں، میں ان کو کیسے بتاؤں کہ میں اتنا رحمان و رحیم ہوں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت ابن حشام میں ذکر ہے کہ کچھ بانٹ رہے تھے مال، تو بدو اس طرح گرتے پڑتے تھے ان کو کہ دھکیل رہے تھے۔ حضور پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک کانٹے دار جھاڑیوں میں گر گئے، پھر وہ اپنی چادر کو ان جھاڑیوں سے اتارتے تھے جو کانٹوں میں الجھی ہوئی تھی،
اور ساتھ کہتے جاتے تھے کاش ان کو معلوم ہو کہ میں ان پہ کتنا مہربان